شیخ اللہ کی آج کی تیسری مجلس سے آغاز خطابات جناب حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب حکم فرمائیں گے. اسی کے ساتھ میں جناب قبلہ مولانا حسن رضا نقوی حکم سے ملتمس ہوں کہ اس ہفتے کی تیسری مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، وقت یزید و پلانات، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرات مومنین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. یہ اسٹیج پہ بھی کافی جگہ ہے. جو صاحبان اسٹیج پہ آنا چاہتے ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے حضرات جو ہے وہ اطمینان سے بیٹھ سکیں، جگہ پیچھے ہو. تو جو مومنین کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ فرش صاحب پہ تشریف رکھیں. مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مولا کی خدمت و سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا قتیل اللہ
وابن قتيل السلام عليك يا ستار الله وابن الساري السلام عليك يا وتر الله الموتور ورحمة الله وبركاته صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج عشر مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور ہمارا عنوان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور نبوت اور امامت کا اس میں کردار کیا ہے. اپنے موضوع پر آنے سے پہلے، کیونکہ یہ بات میں محسوس کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ جب صلوات کا کہا جاتا ہے، ارادہ نہیں تھا کیونکہ آگے والے افراد صلوات بھیجتے ہیں، پیچھے والے نہیں بھیجتے، تو صلوات کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو دو جملے میں صلوات کی اہمیت پر بیان کر کے اور اسی سے اپنے موضوع سے میں متصل ہو جاؤں گا. دیکھیے، صلوات کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے، صلوات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، روایت میں ملتا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ 400 سال تک محمد و آل محمد پر درود پڑھتا رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ وہ درود پڑھنا شروع کر دے تو فرشتے یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ابھی تو میں ان 400 سال کا جو تو نے محمد و آل محمد پر درود پڑھا تھا اس کا ثواب نہیں لکھ پایا ہوں، تو نے دوبارہ شروع کر دیا. محمد و آل. تو اس صلوات کو جب بھی آئے، یہ بھی البتہ کم ہے آواز، بہتر ہوئی ہے لیکن اچھی نہیں ہوئی ہے. ایک اور روایت سنا دوں تاکہ اور اچھی ہو جائے. دیکھیے، یہ جو درود ہے، اس درود کی اہمیت روایات میں بہت بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر اس درود کو آپ دقت سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو اس درود کے اندر خدا نے اصول دین کو چھپا کر رکھ دیا ہے. توجہ کیجئے گا، اصول دین، دوبارہ دینیات کے امتحان شروع ہو رہا ہے. اصول دین کون کون سے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے اس درود کے اندر اصول دین کو چھپا کر رکھ دیا ہے. دلیل مولانا کیا ہے؟ اب دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ درود پڑھنے میں آپ کو رغبت پیدا ہو کہ درود کی اہمیت کیا ہے. جہاں بھی بیٹھیں، یہ بہترین عبادت ہے درود کی. محمد و آل محمد پر انسان درود پڑھتا رہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں اللہم، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ توحید کا اقرار کر رہے ہیں تبھی کہہ رہے ہیں اللہم. جب آپ اس کے بعد کہتے ہیں صلی علی محمد، کہ محمد پر صلوات بھیجو، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ نبوت محمد مصطفیٰ کا اقرار کر رہے ہیں. جب آپ نے کہا وآل محمد، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ امامت علی بن ابی طالب کا اقرار کر رہے ہیں. جب آپ نے ان تینوں کو بیان کر دیا تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ آپ نے عدالت سے کام لیا، عدل بھی شامل ہو گیا. جب یہ چاروں چیزیں آ گئی ہیں تو اس کی جزا آپ کو کہاں ملے گی؟ اس کی جزا آپ کو اوپر ملے گی. معاد بھی آ گیا، اصول دین مکمل ہو گئے. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اس درود ہی کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو فضیلت عطا کی گئی ہے. یہ جو قرآن میں آپ آیت پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا معنی کیا ہے؟
اس میں محمد مصطفیٰ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کی پہلی اینٹ ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی، اب سوال بھی علی سے ہو جو منبر پہ بیٹھتا ہی اسی وجہ سے ہے، سلونی سلونی کہے لوگ سوال کریں، اس وجہ سے نہیں بیٹھتا، مجھے ہلاکت سے بچا لو، اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے علی جواب دے گا، یہ علی کا مقام ہے۔ آیا مولا کی خدمت میں، یہ کہتا جاتا ہے مولا آپ کے نبی افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ توجہ کیجئے گا، سوال کر رہے ہیں محمد کے شاگرد علی سے، کہا کہ بتائیے آپ کے نبی زیادہ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام؟ تو میرے مولا علی نے کہا پہلے تو آدم کی فضیلت بیان کر، آدم کی کیا فضیلت ہے، پھر میں اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں گا۔ وہ کہنے لگا آدم کی فضیلت یہ ہے جب خدا نے آدم کے جسد خاکی کو تیار کر دیا، جب ان کا پتلا تیار ہو گیا، جب آدم ایک شکل میں سامنے آ گئے تو خدا نے کیا کہا تھا، جیسے ہی میں آدم کا جسد خاکی تیار کر دوں تمام لوگ سجدے میں چلے جانا، تو تمام ملائکہ سجدے میں چلے گا الا ابلیس، شیطان نے ہر جگہ شیطانی ہی دکھائی ہے، کبھی ولی خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، کبھی نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور آج کا شیطان وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ شیطان اگر دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی علی کے بارے میں باتیں کرتا ہو نظر آئے، علی کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہو، کلمے میں علی کہاں سے آ گیا، غدیر میں علی کہاں سے آ گیا، یہ آج کا 2-4 دن پہلے کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ علی غدیر میں کیسے بیان ہو رہا ہے، غدیر تو فلاں 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 کے لیے ہے، بھائی جا کر صحیح پڑھو، یہ غدیر فلاں 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 کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان فلاں 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 نے علی کی ولایت کو مانا ہے، بخیل بخیل کہہ کر خدمت میں آئے ہیں، یا علی آپ پر ہمارا سلام ہو، جا کر تو پڑھیے۔ آدم افضل ہے یا آپ کے نبی؟ تاکہ جب سجدے کا حکم آیا خدا نے کیا کہا، تمام لوگ سجدے میں چلے جانا، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ میرے مولا سن رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں میری باری آئے میں اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں۔ اب یہاں پر سوال ہوا، کہا تو کہہ چکا اپنی بات؟ جی مولا بات تمام ہو گئی۔ کہا کہ یہ آدم کی فضیلت ہے۔ میرے مولا نے اس سے سوال کیا، بتا یہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا یہ اسی وقت ہوا یہ آج تک باقی ہے؟ توجہ کیجئے گا، اسی وقت کا حکم تھا، آدم کو سجدہ ہوا، اسی وقت ہوا، تمام ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کی فضیلت سن، میرے مولا متقیان نے اپنی زبان علوی کو حرکت دیا اور اپنی زبان سے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے مولا کہتے ہیں بتائیے جو آیت صلوات ہے یہ کب سے ہے؟ کہ جب سے خدا ہے۔ بتا تیرا آدم افضل ہوا یا ہمارا نبی افضل ہوا؟ آدم کی فضیلت یہ تھی کہ اسی وقت سجدہ ہوا، تمام ہو گیا۔ ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ اس وقت سے جب سے خدا موجود ہے صلوات جاری ہے اور قیامت تک یہ صلوات جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات اس وقت سے جاری ہے اور آج تک یہ صلوات جاری ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یا محمد ہے یا میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے؟ محمد علی جدا نہیں ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں یہی روح لا الہ الا اللہ ہے، یہی روح کعبہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، کل اشارہ کیا تھا میں نے، دیکھیں جب کوئی بھی حج کرنے جاتا تھا تو
مولا کی مدینے میں زیارت کرنے ضرور جاتا تھا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ کیوں جاتے تھے؟ حج کرتے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن کعبے کا طواف کرنے کے بعد ہر ایک مولا کا چاہنے والا اپنے مولا کی خدمت میں مدینہ ضرور جاتا تھا. میرا دل یہ کہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، یہ جو کعبے کا طواف کر کے مولا کی خدمت میں جاتے تھے یہ بتانے کے لیے جاتے تھے اصل کعبہ یہ نہیں ہے. اصل کعبہ یہ ہے. روح کعبہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر کعبے کو مقام حاصل ہے تو علی کی وجہ سے حاصل ہے. تو صلوات کو اہمیت دیجئے. جب بھی نام آئے صلوات اپنی زبان سے جاری کیجئے. اس سے بہترین عبادت کوئی نہیں ہے. بس آخری جملہ اور اپنے موضوع سے متصل. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، بڑا نام ہے آقا کا. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دفن ہے. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے. یہی علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں اگر مشکلات تمہارے سامنے آ جائیں، اگر تم پریشان ہو، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو فوراً اپنی زبان سے محمد و آل محمد پر درود پڑھنا شروع کر دو. یہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ بڑے بڑے طوفانوں کو بہا کر لے جاتی ہے. بڑے بڑے طوفانوں کو. اس کو مثلا میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ہماری عادت بہت معذرت کے ساتھ، ہماری عادت کیا ہے؟ مولانا صاحب کوئی دعا فرما دیجئے، کوئی دعا دے دیجئے. مولانا صاحب نے کہا کہ درود پڑھ لینا، جا کر ایک تسبیح درود کی پڑھ کے امام زمان کو چاہت معصومین کو ہدیہ کرنا، کام ہو جائے گا. مولانا اتنا چھوٹا عمل، اب کیا بیان کیا جائے؟ اس کو مشکل ایسے ہی بنا سکتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے استاد دیکھیں، ان کے پاس ایسا ہی بندہ آیا، سوال کرنے لگا کہ مولانا کچھ چیز بیان کیجئے. انہوں نے یہ درود بتا دیا کہ مولانا اتنا ہلکا عمل، یہ تو بہت آسان ہے. مولانا نے کہا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مشکل بھی کر سکتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سر نیچے کر لینا، ٹانگیں اوپر کر کے اس کو پڑھتے چلے جانا، مشکل ہو جائے گا. دیکھیں مشکل آسان مت دیکھا کیجئے. یہ دیکھیں اس کی افادیت کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے. اس درود کی روح کا نام محمد اور علی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے. ایک درود پڑھا محمد والے محمد کی ذات پر. تو موضوع جو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہر ایک نبی آتا رہا. آدم آئے، ان کا بھی پیغام لا الہ الا اللہ. نوح آئے، ان کا پیغام بھی لا الہ الا اللہ. خلاصہ ہر ایک نبی آتا رہا، ہر ایک کا پیغام، یعنی جس نبی کو خدا نے مبعوث بے رسالت کیا، مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کو تمہیں پھیلانا ہے، میری توحید کو بیان کرنا ہے. یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی تشریف لائے، ان کا بھی یہ پیغام تھا. رسول خدا کی پوری زندگی کچھ عرصے تک اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے تبلیغ کرتے رہے، لیکن باطن طور پر چھپ کر. ابھی خاص طور سے اعلان نہیں آیا تھا، لیکن پیغام یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں یاد رکھو، لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے جاری کرو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. رسول خدا یہ کرتے رہے یہاں تک کہ رسول خدا کے لیے ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ. اے حبیب خدا، اپنے قرابت داروں کو خدا کا پیغام دو، ان کو جمع کر کے توحید کا پیغام دو. دیکھیے رسول کی اگر زندگی آپ دیکھیں، رسول نے بے تحاشا مسائل برداشت کیے ہیں. یہ ایسے ہی لا الہ الا اللہ آپ تک نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی محنتیں ہیں، 12 اماموں کی محنتیں ہیں.
1,24,000 انبیاء کی محنتیں اس پر لگی ہیں، تب جا کر لا الہ الا اللہ اب تک پہنچا ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اوجڑی پھینک رہا ہے، کوئی شاعر کے تانے دے رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ لیکن میرے مولا رسول خدا ایک ہی پیغام دیتے جا رہے ہیں، تم مجھے مارتے رہو، تم مجھ پر پتھر برساتے رہو، لیکن میری زبان لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں تھکے گی۔ جب تک لا الہ الا اللہ تمہاری زبانوں سے نہیں نکلوا دوں گا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ یہ محمد مصطفیٰ نے مسائب برداشت کیے ہیں، حتیٰ کہ یہ مشہور کر دیا گیا تھا یہ جو محمد آئے ہیں یہ جادوگر ہیں، ان سے ذرا ہٹ کے رہنا، یہ اپنے جادو کے جال میں پھنسا کر لا الہ الا اللہ کہلوا دیں گے۔ ان کو نہیں معلوم تھا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ خدا کی جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہے، اس کی ذات میں وہ صلاحیت ہے۔ خدا ایسے کو بھیجتا ہی نہیں ہے کہ جس میں صلاحیت نہ ہو، خدا ایسے کو بنا کر بھیجتا ہے، وہ صلاحیت والا ہوتا ہے۔ اگر خدا کے بھیجے ہوئے میں کوئی نقص ہوگا تو یہ خدا پر نقص ہوگا، خدا پر اعتراض آئے گا۔ خدا حکیم ہے، کوئی کام بھی حکمت سے ہٹ کر خدا انجام نہیں دیتا، خدا ہر کام اپنی حکمت کے تحت انجام دیتا ہے۔ یہ خدا کی ذات ہے، یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی بھیج دیا، ایک اہم کام ہے کسی کو بھیج دیا، تو رسول خدا نے بہت زیادہ مسائل برداشت کیے، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا جادوگر آیا ہوا ہے۔ اس کی اثنا میں دیکھیے میں آ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف، اب رسول خدا جا رہے ہیں راستے میں، دیکھا ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، سر پہ اس کے گٹھڑی ہے، بڑی مشکل سے اٹھا کر جا رہی ہے۔ میرے مولا رسول خدا نے دیکھا اب یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ سیرت نبی جو ہوتی ہے اس سے درس لیا جاتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے میرے محمد مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے، اپنا اخلاق بھی اچھا کیجئے۔ جا رہے ہیں، دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی مشقت کے ساتھ مشکل کے ساتھ اس گٹھڑی کو اٹھا کر جا رہی ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ یہ گٹھڑی میں آپ کی میں اٹھا لیتا ہوں۔ دیکھا کون، ابھی جانتی نہیں ہے کون ہے۔ بہرحال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھڑی کو لیا اور اپنے کاندھے پر رکھا۔ اب سفر طے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ دیکھیں کس طرح بنیاد رکھ رہے محمد مصطفیٰ۔ اب یہ چل رہے ہیں، راستے میں یہ بڑھیا بھی ہے، میرے مولا رسول خدا بھی ہیں۔ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ تم بہت اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، تم تو بہت نیک انسان ہو۔ یہ بڑھیا تعریف کرتی جا رہی ہے اور یہ کہتی ہے، آخر میں جملہ اپنی زبان سے جاری کرتی ہے، یاد رکھنا اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ اب میرے مولا محمد مصطفیٰ کا جواب سنیے، کہا کہ مجھ سے بچ ہی نہیں سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہم دونوں آپس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جدائی ممکن نہیں ہے، تو میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ باتیں ہو رہی ہیں، گئے، دروازہ آیا، گٹھڑی اتار کر رکھی، کہا کہ تم ہو کون؟ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں وہی محمد ہوں جسے تم جادوگر سمجھ رہی تھی۔ جیسے بڑھیا نے یہ سنا کہ محمد تو بہت اچھا انسان ہے، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، تم ایسے ہو، تم شاعر ہو، تم مجنون ہو، تم جادوگر ہو، جیسے ہی بڑھیا نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ جھوٹ سنا ہے، فوراً پیروں میں گری ہے اور زبان سے یہ کلمہ جاری کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جعلی مدد آپ نے لگا دیا تو یہ مجھے اس کا ایک جواب یاد آ رہا ہے۔ دیکھیے جعلی مدد، میں نے شروع میں عرض کیا نا، علی کا نام جہاں بھی آیا ان کو تکلیف ہوئی۔ علی ان کے لیے وہ چبھتا ہوا کانٹا ہے کہ جو کبھی بھی ان کے درد کو کم نہیں کرے گا۔
ان کا درد بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے جتنا یا علی کر سکتے ہیں یا علی کیا کیجئے. ذکر علی میں عبادت ہے. کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ قرآن سے جواب دیتا جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ جا رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علی اولو العزم النبی ہیں، جا رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے موسیٰ جو ہے تو بنی اسرائیل سے تھے، اور جو فرعون تھا وہ قبطی تھا، دونوں میں دشمنی تھی. اب موسیٰ جو ہے وہ جا رہے ہیں. موسیٰ نے کیا دیکھا؟ دو شخص ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، اور قرآن نے کہا کہ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا. موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. قرآن نے کیا بیان کیا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. اس شخص نے استغاثہ کیا موسیٰ کو کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا. موسیٰ نے جیسے ہی سنا موسیٰ قریب گئے. توجہ کیجئے گا، یا علی مدد. موسیٰ کو جیسے ہی پکارا موسیٰ قریب گئے. کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ نے ایک گھوسا دے کر مارا، وہ وہیں پر مر گیا. تو یہاں سے ثابت ہو گیا موسیٰ کا جو شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ آ گئے، یعنی یا موسیٰ مدد کہنا جائز ہو جائے گا تو یا علی مدد کہنا جائز کیوں نہ ہوگا؟ یا اچھا پھر اعتراض کیا اس کے اوپر کہ وہ تو گنہگار شیعہ تھا، موسیٰ چلے گا تو کیا بات ہے؟ تو ان سے دوبارہ سوال یہ بیان کرو موسیٰ آئے یا نہیں آئے. اگر موسیٰ نہیں آئے ہوتے تمہارا اعتراض ٹھیک تھا. موسیٰ مدد پکارنے کے بعد اس کی مدد کرنے آئے. اب ہمارا امام بھی ہر کسی کے پاس جائے گا، بس شرط یہ ہے اس کو علی ولی اللہ مان کر امام مانا جائے، تب جا کر امام آپ کے پاس آئیں گے. امام کیا یہ نہیں ہے؟ ہمارے اماموں میں پارٹی بازیاں نہیں ہے. وہ اور امام ہوں گے، یہ اس کا چاہنے والا، وہ اس کا چاہنے والا، وہ اس کا رشتہ دار. گورنمنٹ دے دی، تخت دے دیا، تاج دے دیا. ہمارے یہاں وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ممبر ملتا ہے اہلیت پر ملا کرتا ہے، نہ اہلے کو ممبر نہیں دیتے ہیں. ہم تو ایک امام صاحب جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی شرائط دیکھتے ہیں. ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں صرف لمبی داڑھی ہو اس کو امام بنا دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں عدالت کتنی زیادہ ہے، یہ کتنا عادل ہے، یہ کتنا عدالت سے نزدیک ہے، گناہ سے دور ہے. توجہ کریں. تو محمد مصطفیٰ بنیاد رکھ رہے ہیں. زندگی چلتی رہی، حکم کیا آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ. حبیب خدا اپنے قرابت داروں کو اب جو ہے وہ علناً، پہلے چھپا کر تبلیغ کی جا رہی تھی، ماحول ایسا نہیں تھا. خدا پہلے ماحول بنوا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ آپ کھل کر تبلیغ کیجئے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو خدا اتنے اعتماد کے ساتھ، خدا چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھل کے تبلیغ کیجئے، کیونکہ ابو طالب ان کی مدد کے لیے موجود ہے. کہ اب خطرہ نہیں ہے، اب خطرہ محسوس مت کرنا، ابو طالب تمہاری مدد کریں گے. اور ابو طالب نے کی مدد کی. ابو طالب نے، تاریخ تو پڑھیے جا کر. رسول خدا نے سب کو جمع کیا، بلایا. پہلے دن لوگ آئے، کچھ ابووں نے، بہت سارے ابو ہیں نا، ابو لہب، ابو جہل، بہت سارے باپوں نے محمد مصطفیٰ پر اعتراض کیا. یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نہیں مانیں گے تمہارے خدا کو، ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے، ہمارے بت ہمارے لیے ٹھیک ہیں. ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرا دن آیا. اب لوگ اٹھ کے جانے لگے. تو عزیزان گرامی ابو طالب کا مقام دیکھیے گا، جہاں پر محمد اور علی کا کردار ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اندر، وہاں پر علی کے بابا کا بھی کردار ہے. ابو طالب کھڑے ہوئے، اس کے گریبان میں ہاتھوں کو ڈالا اور یہ دھمکی دی، اگر اب تو نے اپنی زبان سے محمد کے خلاف کوئی جملہ جاری کیا تجھے یہیں پر پٹک دوں گا. یہ ابو طالب نے کہا ہے. ابو طالب کی جرأت، اور کس کی جرأت کہ ابو طالب کے سامنے اپنی زبان کو کھولے، کہا میرے بیٹے محمد جو کہنا چاہتے ہو کہو. اب رسول خدا نے
جملہ ارشاد فرمایا، کون ہے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں میری مدد کرے گا، میری نصرت کرے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. دوبارہ تکرار کیا، کہا کہ کون ہے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اندر مجھ محمد کی مدد کرے گا، مجھ رسول کی مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. اچھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا یعنی ان میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہ مت سمجھیے کوئی نہیں کھڑا ہوا، دونوں مرتبہ میرا مولا علی ہی کھڑا ہوا. تیسری مرتبہ دوبارہ نکلا کہ کون ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں میری مدد کرے گا؟ تیسری مرتبہ بھی میرا مولا علی مرتضی کھڑا ہوا. اچھا، رسول نے کیا بشارت دی تھی؟ جو بھی میرے اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو علی کھڑے ہوئے، میرے مولا رسول خدا نے وعدہ کیا تھا جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. تو جیسے ہی علی یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں آپ کی مدد کروں گا، فوراً سے میرے مولا رسول خدا نے کہا کہ علی تم میرا بھائی ہو، علی تم میرا وصی ہو، علی تم میرے جانشین و خلیفہ ہو. اچھا، یہ وعدہ ابھی ٹیمپریری ہوا ہے، اس کی جو وفاداری ہوئی ہے ابھی آفیشل اس کی وفاداری باقی ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. یہاں پر ایک بھائی نے ایک وعدہ کیا کہ جو بھی میری مدد کرے گا میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. یعنی محمد مصطفیٰ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی بڑا بھائی وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی میری مدد کرے گا. اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، علی نے مدد کی نہیں کی، علی نے جگہ جگہ، گام بے گام، گاہ بے گاہ، لمحہ بہ لمحہ، ہر لمحہ میرے مولا نے اپنے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے، اپنے بھائی محمد کی مدد کی ہے. کیسے مدد کی؟ کبھی تلواروں کے سائے میں بستر رسول پر لیٹ کر مدد کی، کبھی خیبر کے میدان میں مرحب کو مار کر مدد کی، انتر کو مار کر مدد کی، حارث کو مار کر مدد کی. کبھی احد کے میدان میں جب تمام لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ایک میرا مولا علی اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی علی نے مدد کی. یہ وعدے ہو رہے ہیں. اگر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، لا الہ الا اللہ دو ہی وعدوں پر ٹکی ہوئی ہے، ایک محمد کا وعدہ، ایک علی کا وعدہ. ایک محمد کا وعدہ، ایک علی کا وعدہ. یاد رکھیے گا، کسی کا کوئی کردار نہیں اسلام کے اندر، سب یہ لینے والے تھے، بٹورنے والے. ابھی تک بہت اچھا کھائیں، ابھی تک بٹور رہے ہیں. تو وعدہ کیا، رسول خدا کی مدد کی میرے مولا نے. بستر پر لیٹے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے. عمر ابن عبدوت کو، اتنے بڑے پہلوان کو، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ جو جنگیں واقع ہوئی ہیں، اگر وقت ہوا خیبر بیان کروں گا اگر میرے پاس وقت ہوا. یہ جو جنگیں واقع ہوئی ہیں کس لیے واقع ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھنا ہے. وعدہ ہوا، علی نے وعدہ پورا کر دیا. ہر جگہ علی نے اپنے بھائی محمد کی مدد کی. مجھے بتائیے محمد مصطفیٰ نے اپنے وعدے کو کب نبھایا؟ آفیشلی بات کر رہا ہوں میں. محمد مصطفیٰ عجب نہیں یہ کہہ رہے ہوں اے علی تم میری مدد کرتے جاؤ، ایک وعدہ میں کر رہا ہوں، میں اپنے وعدے کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تم میری مدد کرتے جاؤ. اور علی نے ہر جگہ محمد کی مدد کر کے بتا دیا میں نے اپنے وعدے کی پاسداری کر لی ہے. اور وہ محمد ہی نہیں جو اپنے وعدے کو وفا نہ کرے. تو عزیزان گرامی، محمد مصطفیٰ نے علی کی وفاداری کب دکھائی؟ جب غدیر کا میدان آیا ہے،
غدیر کا میدان سجا ہے، جب ممبر لگایا گیا اس ممبر پر میرے مولا کو رکھا گیا اور میرے مولا نے، رسول خدا نے علی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور یہ جملہ میرا دل کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ نے جاری کیا ہو، اے علی ایک وعدہ میں نے کیا تھا، ایک وعدہ تم نے کیا، تم نے اپنے وعدے کو نبھا دیا، اب میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، تمہیں مولا بنا رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ دماس کرندر، دماس کرندر، دماس کرندر، ذرا زور سے بولو، داماد پیغمبر، زیبا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کے اندر میرا بے ممبر، فاتح خیبر، فاتح خندق، من کنت مولا، نعرہ حیدری، 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 بل محمد و آل محمد، بلند تر سلوات۔ وہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو دو ہی وعدے ہوئے ہیں، ان دو ہی وعدوں پر توحید کی بنیاد ہے۔ ایک وعدہ محمد نے کیا، ایک وعدہ علی نے کیا، علی نے پہلے نبھایا، اسی اطاعت کو سمجھایا، محمد کا مطیع میں ہی ہوں، سب لوگ بھاگنے والے ہیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ جو نصرت کی میں نے بات کی تھی نا، جو آخری نصرت میرے مولا نے کی ہے، وہ جانتے کیا کی ہے؟ آج تک جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آخری نصرت اپنے وعدے کی آخری پاسداری جو میرے مولا علی نے دکھائی ہے، جب میرے مولا رسول خدا کا جنازہ ہوا ہے تو دفن کر کے بتا دیا، آخر تک میں ہی وفاداری دکھاتا رہوں گا۔ آخری وقت تک علی نے ثابت کیا کہ محمد سے محبت ہے مجھے، اور یہ بھائی والی محبت نہیں ہے، اطاعت والی محبت ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، نہج البلاغہ جا کر پڑھیے، پڑھا کیجئے، اپنے آپ کو عادت ڈالیے، کتابوں کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو بکس کی طرف لے کر آئیے، سیرت معصومین پڑھائیے، چھوٹی سیرت شروع کیجئے، بہت موٹی کتاب نہیں دینی، بچے کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، چھوٹی سا کتابچہ جو ہوتا ہے وہ دیجئے اور بتائیے امام علی کی سیرت ہے یہ، امام علی کرتے کیا تھے، امام کا دور کیسے گزرا، امام رسول خدا کے پیچھے کیسے چلتے تھے۔ نہج البلاغہ نے ہمیں بتایا، مولا کہتے ہیں تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، رسول کے نسبت اپنی اطاعت کو بیان کر رہے ہو۔ میری اطاعت تو رسول کی نسبت یہ تھی کہ جس طریقے سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جو نہیں تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، میسج چلا جائے کہ میں رسول خدا کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے 2 سال کا اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے، اور رسول خدا اس کا مجھے اجر بھی دیتے تھے۔ جب میں چھوٹا تھا رسول خدا مجھے اپنے منہ سے نیوالے بنا بنا کر، جس طریقے سے پرندہ ایک نیوالے کو اپنے بچے کے منہ میں دیتا ہے، محمد میرے منہ میں ایسا ہی نیوالا دیا کرتے تھے۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا سلونی، انشاءاللہ لعاب محمد پہ بھی گفتگو کروں گا۔ اس لا الہ الا اللہ میں لعاب محمد کا بڑا کردار ہے، اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی، انشاءاللہ موقع ملا اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ تو رسول نے اپنے وعدے کو نبھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا بتائیے مجھے، یہ جو من کنت مولا کہا، یہ صرف نبی نے کہا یا کسی اور مخلوق نے بھی کہا؟ اور جملے کو بدلوں، صرف ان لوگوں نے کہا جو غدیر میں موجود تھے، جو گرمی سے جل رہے تھے، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور جلنے لگ گئے، یا صرف انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ظاہر یہ پیغام جو ہے خدا کا ہے، اب خدا کی ہر مخلوق تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، توجہ کیجئے گا، خدا کی ہر مخلوق تک یہ پیغام مولائیت پہنچنا چاہیے۔ تو صرف وہاں موجود لوگوں نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، بلکہ جبرائیل بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے، انہوں نے بھی کہا ہوگا علی ہمارے مولا۔
मिकाइल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, इजराइल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, इसराफिल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, आदम ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, नूह ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, मूसा ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, ईसा ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, इलियास ने भी कहा होगा अली हमारे मौला, सब अंबिया ने कहा होगा अली हमारे मौला। पहले रसूल खुदा ने ये इकरार लिया है कि मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ, सबने कहा है। जब एक एक मखलूक से अल्लाह के नबी ने इकरार ले लिया, उसके बाद कहा है मन कुंत मौला फहादा अली मौला। सिर्फ वहां की मखलूक ने नहीं कहा था अली हमारे मौला, अली हमारे मौला। आदम से लेकर खातमुन नबीयीन तक सब ने कहा अली हमारे मौला। अली का मकाम है। और यही गदीर, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। जब रसूल खुदा पहुंचे मैदान गदीर में, आखिरी हज है, रसूल खुदा का पैगाम आया, ए हबीब या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अजीब जुमले हैं। देखिए ये जो लहन है परवरदिगार आलम का, उस नबी से खुदा ऐसी बात कर रहा है जिसको कभी कुरान में ताहा कहकर खिताब कर रहा है, कभी यासीन कहकर खिताब कर रहा है, कभी मुज़म्मिल कह रहा है, कभी मुद्दसिर कह रहा है, कभी रहमतल लिल आलमीन कह रहा है, कभी रसूल की कसम खा रहा है। इतना महबूब नबी कि जिसके जरिए से 23 साला रिसालत का काम अंजाम दिलवा लिया। 23 साला रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद में जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं ये सब करवा लिया। उसके बाद जो लहजा है अल्लाह का अपने रसूल के लिए एक अजीब लहजा है, रसूल पहुंचा दीजिए। एक मर्तबा मैं कहता हूं मुझे पानी पिला दीजिए, एक मर्तबा कहता हूं मुझे पानी पिलाओ। दोनों लहजों में बड़ा फर्क है। अब रसूल के साथ अल्लाह का लहजा कौन सा था? मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन जो दूसरी मर्तबा अली की विलायत का ऐलान करवाया जा रहा है, कौन सा लहजा था? मुझे पानी पिलाओ, रसूल पहुंचा दो। अगर तुमने वो पैगाम कि जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम तक नादिल किया जा चुका है ना पहुंचाया, फमा बल्लग़ता रिसालता, गोया तुमने कार रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, ये वही नबी है जिससे 23 साल तूने काम लिए, अब तू कह रहा है कोई काम तूने अंजाम ना दिया। अगर वो पैगाम के जो खुदा की जानिब से तुझ तक नादिल हो चुका है, अगर उसको ना पहुंचाया, ये पैगाम कौन सा है? इसका मकसद है कोई ऐसा पैगाम तो है कि जिसकी जानिब खुदा तवज्जो दिलाना चाह रहा है। यानी वो काम एक तरफ रसूल की 23 साला जिंदगी में जो मसाइब के साथ तबलीग गुजरी है वो एक तरफ। ये पैगाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, सब मानते हैं, हमारे बरादरान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो कहते हैं कुन्ना नक़रउ अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन। क्योंकि रसूल के दौर में जब ये आयत नादिल हुई है, उसके बाद से हम इस आयत की तिलावत ये नहीं करते थे या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बल्कि इस तरह करते थे कुन्ना नक़रउ अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दीजिए? उसके साथ इस जुमले को मिलाते थे अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन, ये पहुंचा दीजिए अली अमीरों का अमीर है।
یہ پیغام تھا، پیغام ولایت، اور یہ پیغام پہنچ گیا، اس پر خدا نے اکتفا نہیں کیا ہے، پھر ایک اور آیت نازل کی ہے، خدا اس پہ اکتفا کر لیتا، پیغام پہنچ گیا نہیں، میں مہر لگانا چاہ رہا ہوں تاکہ مہر لگ جائے۔ خدا یہ شاید بیان کرتا ہوں نظر آئے، اگر خدا سے سوال کیا، خدا جب علی کی ولایت کا اعلان کر ہی دیا تھا، اس آیت کو نازل کر دیا تھا، اب یہ دوبارہ آیت کا نازل کرنا کیسا؟ عجب نہیں، خدا جواب دے، اب میں اس ولایت پر مہر لگا رہا ہوں، اس کے بعد یہ آیت نازل کروں گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، آج ہی کے دن میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا۔ اب مہر لگے گی، صرف ابلاغ کافی نہیں ہے۔ جب آپ ایک چیز بھیجتے ہیں کسی کے پاس، بغیر مہر کے نہیں بھیجتے ہیں، جب تک اس کے نیچے مہر نہ ہو لکھنے والے کی، تو ولایت کو اپنے در جنت پر لکھنے والا خدا، اسی خدا نے چاہا ولایت کا ابلاغ کافی نہیں ہے، جب تک اس ولایت پر مہر توحید نہ پڑ جائے بات مکمل نہیں ہوگی۔ توحید کی مہر لگی، اور یہ امیر المومنین کا جو لقب میرے مولا کو ملا، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے، اور اس لقب کے بارے میں ملتا ہے روایات میں۔ ایک شخص میرے مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا مولا یا امیر المؤمنین۔ میرے مولا ناراض ہو جاتے ہیں، امام صادق کو کہہ رہا ہے یا امیر المؤمنین۔ امام صادق کا چہرہ بدل گیا، راوی کا بیان ہے، کہہ رہا مولا غصے میں آ گئے، کہا مولا میں آپ کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں یاد رکھو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں یاد رکھو یہ امیر المؤمنین کا لقب ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے۔ حتیٰ کہ امام بھی راضی نہیں ہے، امام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ علی کے لقب کو اپنے ساتھ لگائیں، اور یہ یزید ملعون جو تخت پر بیٹھا تھا، خلیفۃ الرسول بن کے بیٹھا تھا، اپنے ساتھ امیر المؤمنین لگایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، فاتحہ پڑھی جائے ایسے اسلام کی۔ یہ جو آج بھی یزید کے حمایتی مل جاتے ہیں، ان کو چاہیے اپنی خود فاتحہ خوانی کریں، خود اپنے لیے الحمد پڑھیں، شاید خدا بخش دے، میرا خیال نہیں ہے خدا ان کو بخشے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، رسالت کی توہین کر دی، رسالت کی توہین کر دی، توہین رسالت، ایک ذرا سے بیچارے نے کچھ کہہ دیا، اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس میں مقدمہ چلا دیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ پیغام دے رہا ہوں، وہ لوگ جو یزید کو مانتے ہیں، یزید لعنت اللہ علیہ کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان کو پیغام دے رہا ہوں، اور یہی لوگ اٹھتے ہیں اس شخص کو جو بے قصور ہوا کرتا ہے، اس پر مقدمہ درج کرتے ہیں، یہ توہین رسالت کر رہا ہے، توہین رسالت کر رہا ہے۔ بھائی اس دور میں جاؤ کہ جہاں پر اس ملعون یزید نے اپنی زبان سے، نجس زبان سے جملے جاری کیے تھے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی نبی نہیں آیا ہے، یہ خود انکار ہے خدا کا، تو سب سے پہلا مقدمہ یزید پہ چلا، اس کے بعد ان پہ چلانا۔ پہلے مقدمہ یزید پر چلاؤ۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد محمد اور علی مرتضی علیہ السلام۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کی، انشاءاللہ باقی بہت سارے مطالب لے کر آتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ لوگ پڑھواتے ہیں تو میں پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ انشاءاللہ کل اور مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، لیکن موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ آج مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنے دلوں کو کربلا لے کر جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان آج جو مصیبت پڑھنی ہے وہ کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم ابن عقیل کی مصیبت. اس شہید کا بہت زیادہ کردار ہے کربلا میں. جہاں عباس کا کردار ہے، جہاں علی اکبر کا کردار ہے، جہاں اون محمد کا کردار ہے، جہاں قاسم ابن حسن کا کردار ہے کربلا میں، اس شہید کا بھی کردار بہت زیادہ ہے. سب سے پہلا شہید ہے میرا مولا مسلم ابن عقیل. عزادار و مسلم وہ شخصیت ہے، میرے مولا نے جب سلام پیش کیا ہے وہ زیارت جو آپ ابو الفضل عباس کے لیے پڑھتے ہیں بالکل وہی زیارت مسلم ابن عقیل کے لیے امام نے پڑھی. مولا یہ بیان کرتے ہیں السلام علیک یا ایھا العبد الصالح. کس طریقے سے مولا بیان کر رہے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام. میرے مولا امام صادق کہتے ہیں سلام ہو آپ پر اے مسلم. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ خدا کے نیک اور صالح بندے ہیں. آپ نے اپنے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، آپ نے رسول کی بھی اطاعت کی ہے، آپ نے مولا متقیان کی بھی اطاعت کی، آپ نے حسن مجتبی کی بھی اطاعت کی، آپ نے اپنے وقت کے مولا امام حسین کی بھی اطاعت کی. ہاں عزادارو یہی مولا مسلم ابن عقیل کربلا کا پہلا شہید. عزادارو میرے مولا حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کر جب کوفہ بھیجا کہ جاؤ مسلم ہماری جانب سے تم کوفہ جاؤ، کہا کہ کوفے کی خبر گیری لو اور اگر تم دیکھو کوفے کے حالات ٹھیک ہیں نہ مساعد نہیں ہے تو ہمیں خبر دے دینا، ہمیں خط لکھ دینا. ہاں عزادارو میرے مولا حسین نے جب مسلم کو بھیجا تو میرے مولا اپنی زبان عصمت سے یہ جملے جاری کر رہے تھے. مولا فرماتے جاتے تھے اب تمہارے پاس کوفے والو میں جس شخصیت کو بھیج رہا ہوں وہ میرا معتمد، میرا بااعتماد مسلم ابن عقیل ہے. ہاں عزادارو میرا مولا جس پر اعتماد کرے، مسلم وہ شخصیت ہے حسین جس پر اعتماد کرے ہیں. ہاں عزادارو میرا مولا مسلم جب کوفہ پہنچا اور یہ ذہن میں رکھیے گا مسلم ابن عقیل بہت مظلوم ہے. مولا عباس شہادت دینے گئے لیکن مولا کو معلوم تھا میرے پیچھے میرا آقا حسین موجود. ہاں عزادارو جب علی اکبر میدان میں گئے علی اکبر کو معلوم تھا. علی اکبر جب گھوڑے سے نیچے آئے جب آواز دی ہے یا ابتا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے ہیں. ان کو یقین تھا میں جب پکاروں گا میرا بابا میری مدد کو آئے گا. عباس جب گھوڑے سے آئے ہیں تو آواز حسین کو دی ہے. جو شہید بھی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا وہ آواز دیتا تھا میرا مولا حسین دوڑتا ہوا جاتا تھا. ہاں عزادارو مسلم کی شخصیت، مسلم کی مظلومیت یہ ہے میرا مسلم جب کوفہ جا رہا ہے کوفہ میں میرا مولا مسلم بالکل تلو تکو تنہا ہے. میرے مولا کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میرا مولا تنہا ہے. جب کوفہ پہنچا عزادارو کئی افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی. 18,000 افراد کا لکھا گیا کہ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی.
میرے مولا بیعت لیتے جاتے تھے. ہاں عزادار ایک وقت وہ بھی آیا. میرے مولا مسلم جب نماز پڑھانے آگے بڑھے تو ایک فوج پوری مسلم کے پیچھے کھڑی تھی. ایک مرتبہ مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی. جب میرے مولا مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. تب چھوڑ کے چلے گئے, مسلم اکیلے رہ گئے. ہاں دادر مسلم جب اکیلے رہ گئے, اب مسلم کا گھر کوئی موجود نہیں ہے, مسلم تک وہ تنہا ہے. کوفے کا ایک نامساعد ماحول ہے, پراشو ماحول ہے کوفے کا. ایک مرتبہ مسلم کوفے کی گلیوں میں گھومتے جاتے ہیں. ہاں عزاداروں کبھی اس گلی میں جاتے تھے, کبھی اس گلی میں جاتے تھے, کبھی اس گلی میں جاتے تھے. ایک موقع وہ آیا, مولا مسلم ایک چبوترے پہ جا کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کوفے میں سناٹا ہے, اس چبوترے پہ جا کر جب بیٹھے, ایک مرتبہ اس چبوترے کے ساتھ ایک گھر موجود تھا. وہ مولا کی چاہنے والی تھی لیکن اس کو معلوم نہیں تھا یہ مسلم موجود ہے. ہاں عزادارو وہ جب باہر آئی ہے, اس نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, اس کے گھر کے پاس ایک غریب موجود ہے, ایک فقیر انسان موجود ہے. ہاں عزادارو اس نے دروازہ بند کیا. دروازہ جب بند کیا اندر چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئی ہے. وہ اپنے داماد کا انتظار کر رہی تھی. وہ اپنے داماد کا انتظار بار بار آ کر دیکھتی جاتی تھی, میرا داماد آیا نہیں آیا. ایک مرتبہ جب یہ خاتون آئی ہے, اس کا نام توعہ لکھا گیا ہے, تاریخ نے نام بھی بتایا. توعہ جب آتی تھی, جب اس نے ایک بار پھر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, میرا مولا مسلم اسی جگہ موجود ہے. اب وہ آ کر کہتی ہے یہ شخص اپنے گھر کیوں نہیں جاتا ہے, دیکھ جہاں سے اٹھ کر چلا جا. تجھے معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات کتنے نامساعد ہیں, کتنے پراشوب ماحول ہے کوفے کا. مسلم کہتے ہیں اے بی بی, جس کا کوفے میں کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں پر جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کی. عزادارو وہ بھی پوچھتی تم کون ہو. وہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے ہوں, تاکہ اور اپنا تعارف کرواؤ. وہ کہتے جاتے ہیں میں علی مرتضیٰ کا داماد مسلم ابن عقیل ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادار اس بی بی نے جیسے یہ سنا اپنے گھر میں جگہ دی ہے. مسلم گھر میں گئے ہیں, بڑا اہتمام کیا, مسلم کے لیے بستر لگایا, ایک کمرہ الگ سے دیا. مسلم کہتے ہیں مجھے عبادت کرنی ہے, مجھے عبادت کرنی ہے. ہاں عزادارو یہ گھرانہ عبادت سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ حسین کا بھیجا ہوا ہے, یہ حسین کا سفیر ہے. کہتا ہے مجھے عبادت کرنی ہے, ایک اکیلا کمرہ مجھے دے دو. اس بی بی نے مسلم کے لیے کمرہ تیار کیا. مسلم اس کمرے میں چلے گئے. ہاں عزادارو جب رات آئی ہے, پوری رات میرا مولا مسلم عبادت میں گزارتا رہا. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا آئے ہیں, علی مرتضیٰ آئے ہیں. آ کر یہ کہتے ہیں اے مسلم جلدی کرو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہاں عزادارو ایک مرتبہ رات میں اس کا داماد آ چکا ہے, گھر میں موجود ہے. ہاں عزادارو ایک مرتبہ یہ بیان کیا جاتا ہے مسلم نے ابھی خواب دیکھا ہے. اس کے بعد مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا. غیرت مسلم ذرا دیکھیے گا, مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا ہے, ایک مرتبہ اپنی تلوار کو سنبھالا, اپنے کمرے سے باہر آئے, اس مومنہ کا شکریہ کیا. خدا تمہیں جزائے خیر دے, محمد مصطفیٰ تمہیں جزا دے, تمہیں ہمارے علی کی شفاعت نصیب ہو. یہ دعا دے کر اب باہر آنا چاہتے ہیں. وہ بی بی کہتی ہے مولا آپ کہاں پر جا رہے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. مسلم کہتے ہیں میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری موجودگی میں تیرے اوپر کوئی آنچ آنے پائے. میں مسلم سے کہوں گا مسلم اس بی بی کے پردے کا بڑا خیال, لیکن مسلم ذرا شام غریب آتے تو دیکھتے زینب کبرا کوئی چادر چھینتا تھا, کوئی درے مارتا تھا, کوئی تازیہ مارتا. اجرکم اللہ. عزادارو آخری دو جملے ہیں. عزادارو خدا آپ پر رحمت نازل کرے. امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں,
خدا رحمت نازل کرتا ہے جس کی آنکھ سے آنسو بہ جائے. اجرکم علی اللہ. عزادار مسلم باہر ہے، سامنے فوج موجود ہے. مسلم نے اب جنگ کی ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ علی مرتضیٰ کی جنگ یاد دلا دی ہے. 5000 افراد آئے ہیں، پھر اور اضافہ کیا گیا. ایک مسلم ہے اور اتنی ساری فوج ہے. ابن زیاد فوج پر فوج بھیجا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھیجو، یہ ہم سے قابو میں نہیں آ رہا ہے. یہ علی مرتضیٰ کا داماد ہے، یہ حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہے. اجرکم اللہ. ہاں دادارو، جب مسلم قابو میں نہ آئے، ایک مرتبہ مسلم تم امان میں ہو، مسلم اب تمہیں امان ہے. عزادارو یہ سننا تھا. مسلم نے جب یہ امان کا سنا ہے تو اپنی تلوار کو پھینک دیا. عزادارو یہ ہونا تھا. ایک مرتبہ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کاغ پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو آخری جملہ، مسلم کو گرفتار کیا گیا، مسلم کے ہاتھوں میں زنجیر باندھی گئی، مسلم کے پیروں میں زنجیر باندھی گئی ہے. اب اس عالم میں مسلم کو دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا. عزادارو آخری جملہ ہے، گریہ کیجئے گا، مجلس کا آخری جملہ ہے. مسلم جب دربار گئے ہیں تو مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، مسلم کی نگاہیں اونچی تھی. آخری جملہ ہے، عزادار مسلم جب دربار گئے، مسلم کی نگاہ بھی اونچی تھی، مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا. ایک شخص مدینے میں کربلا کے بعد میرے مولا سجاد کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کرتے ہیں، مولا، یہ مولا ہم نے سنا ہے کہ مسلم جب دربار میں گئے، مسلم کی آنکھیں اونچی تھی، سر بلند تھا، مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا. مسلم اس عالم میں دربار ابن زیاد میں گئے، میرے مولا سے کہتے ہیں، لیکن مولا جب آپ دربار میں گئے آپ کا سر نیچے تھا. مولا جب آپ دربار میں گئے آپ کا سر نیچے تھا. میرے مولا نے گریہ کیا. میرے مولا کہتے ہیں تو نے انصاف نہ کیا. میرے مولا کہتے ہیں جب مسلم دربار میں گئے، مسلم کے ساتھ نہ زینب تھی نہ ام کلثوم. جب میں دربار گیا میرے ساتھ زینب کبریٰ، ام کلثوم، بے مکلا چادر، شرابی کا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگار ان آنسوؤں کا تجھے واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے جتنے مریض ہیں، جو کوئی بھی مریض جہاں پر بھی موجود ہے، مولا کا چاہنے والا، مولا تجھے واسطہ مخصوصاً سید محمد حسین عباس، یہ بہت عدیل ہے، پروردگار تجھے واسطہ دے دے آنسوؤں کا، سید سجاد کی پشت پر لگتے ہوئے تازیانوں کا. پروردگار تجھے واسطہ ان تمام مریضوں کو بحق محمد و آل محمد شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کوئی بھی بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہر عزادار کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی جو بھی عزادار جس طریقے سے بھی اپنی استطاعت کے مطابق جہاں کہیں بھی مولا حسین کا فرش عزا بچھا رہا ہے، پروردگار اس کی عزت، مال، جان و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں ولایت علی بن ابی طالب کو دن بدن ترقی عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما.
عزاداری کے دشمنوں کو نیز تو نابود فرما، پروردگار جو یزید کے چاہنے والے ہیں ان کو یزید کے ساتھ محشور فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان آنسو کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ پالنے والے دنیا ظلم و جور سے بچ چکی ہے، ہر عزادار یہ چاہتا ہے ہمارے آخری وقت کے امام، ہمارے آخری مولا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، تو دعا مانگتے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔